صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعد۔ اما بعد، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ رمضان کا مہینہ اس امت کے لیے خصوصی طور پر دیا ہوا مہینہ ہے۔ پچھلی امتوں میں روزے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ کسی کے ہاں 2 روزے، کسی کے ہاں 10 روزے، کسی کے ہاں 1 روزہ، کسی کے یہاں پورے سال کے روزے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے لیے کچھ نہ کچھ روزے عطا فرمائے، لیکن اس امت کے لیے خصوصی انعام کے روزوں کے ساتھ میں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، مہینے کو خاص کر دیا۔ اور دوسرا انعام جو دوسری امتوں پر نہیں تھا، روزہ تو ہر امت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک دوسرا انعام دیے ہیں اس امت کو، وہ دوسری امتوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور وہ چیز ہے تراویح، صرف رمضان کے لیے خاص ہے، صرف رمضان کے لیے خاص ہے۔ چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک، جس طرح سے روزہ چاند دکھنے سے لے کر چاند کے دیکھنے تک، اسی طریقے سے تراویح چاند کے دکھنے سے لے کر اور چاند کے دیکھنے تک۔ اس کی شروعات پہلے کیسے ہوئی؟ کہ سال میں ایک بار جتنا قرآن اترتا، کیونکہ یہ پورا بسپر 3 سال کی مدت میں اترا ہے، بسپر 3 سال کی مدت میں قرآن شریف اترا ہے۔ پورا قرآن ایک بار تو نہیں اترا ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ فرض کیا 2 یا 3 ہجری میں، 2 یا 3 ہجری، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک کے جتنا قرآن شریف نازل ہوا وہ اتنے قرآن شریف کی دور کرتے تھے، اتنے قرآن شریف کی
کیا کرتے تھے؟ دوڑ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر، وہ صحابہ جو قرآن اچھا سیکھے ہوئے تھے، جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن اترتا اس قرآن کو یاد کر لیتے، اس قرآن کو یاد فرما لیتے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دور کرنے لگے، اور نماز میں کھڑا کر کے اور ان کو کوئی سورت یا کوئی پارہ سنانے لگے۔ پارے تو نہیں تھے اس وقت میں، سورت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پارے بنے ہیں، اور اس وقت میں خالی سورتاں تھے۔ رمضان المبارک میں اور اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کہ کسی دن ایک سورہ، جیسے سورہ بقرہ ہے، یہ اڑے پارے کی صورت ہے، اور کسی دن سورہ یوسف، کسی دن سورہ بنی اسرائیل، اور کسی دن اما پارہ کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور جو ہے دور کی نیت سے اور قرآن سب کو سنانے کی نیت سے تراویح پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام اس عمل کو پسند کرے، جبرائیل علیہ السلام اس عمل کو کیا کرے؟ پسند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا نبوت کے پہلے دن سے ہی پسند تھا۔ جس وقت میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، فجر اور عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ معراج کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا اتنا پسند تھا، فرض ہونے سے پہلے بھی، نماز فرض ہونے سے پہلے بھی، کہ فجر کی اور عصر کی نماز پڑھتے، اور رات میں بے گنت نماز پڑھتے، جیسے مسجد حرم میں، اور کبھی اپنے گھر میں، اور کبھی غار حرا میں۔ نبی بنائے جانے کے بعد بھی تو کبھی حرم میں، کبھی اپنے گھر میں، اور کبھی غار حرا میں نمازیں پڑھتے۔ نمازوں سے خاص شغف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رمضان میں غیر معمولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہ سوتے۔ جتنے رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، سو جانے کی روایتیں کم ہیں اور جاگنے کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ خود اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، کمر کس لیتے۔ اور کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بیویوں کے پاس نہ آتے،
اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی جب کم کام کرنے والا زیادہ کام کرنے لگے تو لوگ کیا بولتے ہیں، ابا بڑا کرتا ہے بھائی، یہ وچا میں کیا کہ بڑا کرتا ہے بھائی، جیسے ہمارے ہاں بول لیتے ہیں کہ اس کی ترجمانی کے لیے کہ کمر کسنا کہتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس نہیں آیا کرتے تھے، جیسے باریاں لگی ہوئی تھی کہ ایک ایک دن ایک ایک بیوی کی باری آتی تھی، تو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس تشریف نہ لے جاتے تھے۔ رمضان میں راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خاص کرتے تھے، رمضان کی راتوں کو عبادت کے لیے خاص کرتے تھے۔ اور جب رات میں عبادت کرتے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، اور کبھی ان کے ساتھ چند صحابہ نیت باندھے ہوئے ہوتے تو وہ نماز پڑھتے۔ اب رات بھر جاگنا بول کو بولیا سنو، کبھی کبھی شام کو فوراً بات پڑھتا، اور کبھی کبھی تھوڑا ٹائم گزرے واسا پڑھتا، اور کبھی کبھی آدھی رات ڈھلے واسا پڑھتا۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ پوری رات جاگنا ہے، اور جاگنا ہے پڑھنا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اب تو پوری رات نماز اگر نہیں بھی پڑھے، بھائی قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی مانگنا ہے۔ جس دن جس میں زیادہ شوق ہوتا تھا کہ کبھی کبھی پہلے وقت میں دعا مانگ لیتے، اور دعا سے جب دل بھر جاتا اور جب کافی تسلی ہو جاتی دعا سے تو پھر نماز کی طرف چلتے، اور کبھی کبھی ذکر میں بیٹھ جاتے، اور ذکر سے جب دل بھر جاتا تو پھر نماز کی طرف جاتے۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور فوراً کس میں اور نماز کے اندر لگ جاتے، کبھی فوراً نماز کے اندر لگ جاتے، اور کبھی اکیلے پڑھتے اور کبھی صحابہ کو ساتھ لے لیتے، رمضان کے مہینے کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے جو خاص کرتے، اس عبادت میں زیادہ تر قرآن پڑھنا مقصود ہو، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ، رمضان کس کا مہینہ؟ قرآن کا مہینہ۔ رمضان کی نفلی عبادتوں میں اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ فرض عبادتوں میں نماز اور روزہ ہے، نماز کے ساتھ روزہ ہے۔ فرض عبادتوں میں نماز اور روزہ، اور نفلی عبادتوں میں قرآن کی تلاوت اہم عبادت ہے رمضان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا اترا ہوا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اور تم مجھے راضی کرو، تم مجھے راضی کرو، تم مجھے راضی کرو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جو نہ قرآن مجید کا تکرار اور قرآن مجید کا کہ دہرانا کرتے تھے، پھر اس کے بعد نمازوں میں صحابہ کو ساتھ لے کر اور قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی راتوں کو عبادت کے لیے خاص کریں۔ دن میں روزہ رہتا ہے،
دن میں آرام کر لیں، بھئی کام کم رکھ لینا، بول کے پہلے بولے تھے، 1-2 جمعہ پہلے بولے تھے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں کام کم رکھ لینا، کہ دن میں تھوڑا آرام کر لیا کریں، رمضان کی راتوں کو عبادت کے لیے خاص کریں۔ آخری درجے میں اگر کوئی پوری رمضان کی راتوں کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتا تو کم سے کم آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں، طاق راتیں بولتے ہیں جس کو، آخری عشرے کی طاق راتیں جو 10 راتیں ہیں، کہ ان راتوں کے لیے اور اپنے آپ کو بالکل خالی کریں عبادت کے لیے، عبادت۔ تو میرے عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بعض صحابہ تراویح پڑھتے اور بعض صحابہ تراویح نہ پڑھتے، بعض صحابہ تراویح پڑھتے اور بعض صحابہ تراویح نہ پڑھتے، کوئی اجال پارے پڑھتے اور کوئی آدھی رات میں پڑھتے اور کوئی پہلی رات میں پڑھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے صحابہ کو جمع کیا، اس وقت میں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ پورے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل چھوٹ رہا ہے، اگر ابھی سے اگر ہمارے اندر اگر سستی رہی تو قیامت تک کے لوگ تو چھوڑ دیں گے اس کو، قیامت تک کے لوگ تو کیا کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے پورے صحابہ کے اجماع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ طے کر دیا کہ قیامت تک اب 20 تراویح پڑھی جائیں گی۔ کتنی پڑھی جائیں گی؟ 20 تراویح پڑھی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 بھی پڑھے، 10 بھی پڑھے، 30 بھی پڑھے، 40 بھی پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 بھی پڑھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے بڑے بڑے صحابہ کو لے کر اور اجماع کر کے اس کے اوپر کہ 20 تراویح اب قیامت تک چلے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقصود یہی ہے کہ قیامت تک 20 رکعت تراویح پڑھی جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ کہ ہر جگہ پر 20 تراویح یعنی کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ اور حرم مکہ اور حرم مدینہ میں، حرم مکہ اور حرم مدینہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع سے لے کر اور آج تک 20 رکعت تراویح کا رواج ہے، الا ماشاء اللہ 20 رکعت تراویح کا رواج ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان کی عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں قرآن پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن میرے عزیزو اب سب لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، سب لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ مسلمان کو قرآن پڑھنا نہ آنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو کر قرآن پڑھنا نہ آنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں بار بار یہ بات بولتے رہتا ہوں کہ کم سے کم بڑے نہیں تو بچیاں کو تو بھی سکھا دیں، کم سے کم باپ مرا تو
بیٹا آپ کو کم سے کم ایک آدھا پارا قرآن تو پڑھ کو بخشے سرکار. نہیں تو بھائی کہ کون بھی کسی کے لیے نہیں بخشواتا, کون بھی کسی کے لیے نہیں بخشواتا. اگر دوسرے سے پڑھیں بھی بول لو, ان کیا واسطے پڑھتا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے ایک صاحبزادے آئے, آ کر بولے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے, تم 100 قرآن پڑھو. کتنا لیتے بولو؟ کہ تو بھی عام طور پر ہمیں دوسرے آدمیوں کو یہ قرآن پڑھتی, یہ قرآن پڑھے تو کم سے کم 1000 روپے تو دیتی, 100 قرآن کا تو لاکھ روپے ہوتی, تمہیں 50,000 دیا لو, 100 پڑھتا ہوتی تمہارے. اب تک ایڈریس نہیں, لاکاں چھوڑ کو گیا تو بھی باپو بیٹے قرآن نہیں پڑھا آتے معلوم. اب لاسٹ میں انوچ پڑھ لے رہتی, کیا کرتی 50,000 دینا کا تو انوچ پڑھ لیتی, کیسے کہ اگلے ہمیں پڑھ لی. میرے عزیزو, قرآن پڑھنا سیکھنا مسلمان کے لیے قرآن ضروری ہے, قرآن ضروری ہے. رمضان میں قرآن کی عبادت خاص ہے. دیکھو جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے بھی سب سے بہترین موقع تراویح ہے. کم سے کم زندگی میں اگر اس کو وقت نہیں ملا, اسے پڑھنا بھی نہیں آتا, تو تراویح میں امام صاحب پوری قرآن سناتے ہیں. اگر 1 مہینہ اگر اوپکے سے پڑھا تو جو آرام سے قرآن سن سکتا, کم سے کم ان نہیں پڑھا تو بھی کم سے کم پڑھتے سے سن تو سکتا. خصوصاً کئی سالوں سے کہ ہماری یہ مرکز میں کہ ہم سب لوگوں نے مل کر یہ انتظام کیا ہے کہ بھئی کہ کم سے کم 2 امام ہو, آدمیوں کو بیزار نہ آئے. ایک آدمی غلط پڑھا تو دوسرا آدمی بولنے والا ہو, اور جب آدمی بدلے تو آدمی کو نیا شوق بھی آئے, اور پڑھنے والا آہستہ سے پڑھے, کوئی غلط نہ پڑھے, اور ٹھہر کر پڑھے تاکہ سننے والوں کو اچھا سمجھ میں آئے. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی اگر قرآن کے لیے اگر تراویح کے لیے نہ دیے تو اب کیا رمضان گزاریں گے, کیا رمضان خطبہ کریں گے, کیا رمضان گزاریں گے, کیا رمضان خطبہ. پہلے دن تراویح میں ماشاءاللہ 2-3 صفحہ آتی, دوسرے تیسرے دن کچھ 1 صفحہ آ جاتا, اور پھر بڑی رات کو شیمیاں گیمیاں کھا پاتے, اور بڑی رات کو کہتے کہ اس دن ان کو کیا بچتا, آدھا پارا نہیں بلکہ پو پارا بچ کر. بڑی رات کو کہتے کہ پو پارا بچ کر. دماغوں میں ایک رقم کی جلدی رہتی ہے, ہاں اللہ کی عبادت میں ذرا کھڑیں گے, یہ 5 منٹ لیٹ ہوا تو کیا, ایسا نہیں, جلدی کرو, ارے کیا ہو گیا ابا. اللہ کا کلام سنتے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہیں اور اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں, اور قرآن ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے, قرآن توجہ کے ساتھ سنیں گے, اور برس میں 1 بار سنتی. چلو روزانہ سننے کا تو نہیں, چلو روزانہ سننے کا رہا تو, اور چلو آج نہیں تو سما سن لیں گے, یہ مہینہ نہیں تو وہ مہینہ سن لیں گے. مہینے میں 1 بار رمضان آتا اور مہینے کے اندر پورا قرآن پڑھ کر سنایا جاتا, یہ قائد بھی نہیں چھوڑتے. اور میرے عزیزوں, کیسا بہترین موقع تھا کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ اللہ کے جو ہے نماز میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, نماز میں کھڑے ہو کر اور قرآن کو دھیان کے ساتھ سنتے. کم سے کم ان کے قرآن کا دور نکل جاتا. میرے عزیزوں, رمضان کا اہتمام رمضان کی عبادتوں کے ذریعے سے کرنا, رمضان کی عبادتوں کے ذریعے سے کریں گے بھائی سب لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بیان کا آج کا موضوع تھا میرے عزیزوں
کہ قرآن زیادہ پڑھنا رمضان قرآن کا مہینہ، تراویح کو آدمی چھوڑنا نہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتی وہ لوگ دن میں رات میں قرآن پڑھتے ہی ہیں۔ یہ کتنا بہترین موقع ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ پورا قرآن امام حضرات ہمارے کو تراویح کے اندر سناتے ہیں، اور تراویح سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے انعامات میں اس امت پر جو انعام ہوئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک انعام ہے تو دوسرا انعام تراویح۔ روزے دوسرے امتوں پر بھی تھے، لیکن اس امت پر روزوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ انعام میں ملا ہے، اور دوسری امتوں پر تراویح بالکل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اور تراویح عطا فرمائی۔ یہ امت اللہ کے حبیب کی امت ہے، اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جو انعام دیا ہے تراویح، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر اپنے نبی کے چاہنے والے کیسے بنیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، رمضان آنے والا ہے ابھی، اور قریب اب سر پر کھڑا ہے، سمجھو کہ نیت یہ کرو انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے اور تراویح بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔